السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عبداللہ بن زبیر۔ آج ہم 12ویں پارہ کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ 12ویں پارہ میں سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات گزشتہ سپارے میں گزر چکی ہیں اور بقیہ صورت اس سپارے میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف کا کچھ حصہ اس سپارے میں ہے اور کچھ سپارہ آنے والے 13ویں سپارے میں موجود ہے۔ تو جتنے احکامات اس سپارے میں آئے ہیں اس متعلق ہم بات کر لیں گے۔ بقیہ سورہ یوسف میں جو ذکر ہے وہ مزید انشاءاللہ اگلے سپارے میں بھی اگلے ایپیسوڈ میں آئے گا۔ تو جہاں تک سورہ ہود کی بات ہے تو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ ایک لا ریب لا شک کتاب ہے۔ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ اپنے معانی اور مضامین کے اعتبار سے محکم کتاب ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا فساد اور خلل نہیں آ سکتا، کیوں کہ اس کتاب کے جو متکلم ہیں، اس کلام کے جو متکلم ہیں وہ ذات باری تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زبان اقدس سے، جو کہ زبان اپنے شایان نشان اس کی جو حیت اور جسامت و کیفیت ہے اس کے حساب سے جو الفاظ وہاں سے وارد ہوئے ہیں ان کا اپنا ایک تشخص ہے، اپنا ایک مقام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید تمام قسم کی حیتوں سے پاک ہے، تمام قسم کی جو شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں اس سے پاک ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں، اور باقاعدہ اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ قرار دیا ہے لوح محفوظ پر بھی، اور پھر دنیا میں نازل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ محفوظ اور مامون رکھا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہے۔ تو قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے، اور دوسرے نمبر پر منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا، عظمت کے بعد چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو پھر کوشش کر کے اس کے جیسی کلام بنا کے دکھاؤ، تب تمہیں پتہ چلے کہ یہ کلام کیسے بنتا ہے۔ اور انہوں نے کوششیں بھی کی لیکن قرآن کے جیسا کلام نہیں بنا سکے، حتیٰ کہ وہ تو انا اعطیناک الکوثر جیسی چھوٹی سی صورت بھی سامنے نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے توحید اور دلائل توحید کا ذکر کیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے اور سب مخلوق کو رزق بانٹنے والی وہی ذات ہے، چاہے سمندر کی تہوں میں ہو یا آسمان میں اڑتے طیور ہوں یا پھر پتھروں میں موجود کیڑے ہوں، جن کو روشنی سے تو کوئی رغبت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ پتھروں کے پیٹ میں بھی ان کیڑوں کو غذا مہیا کر رہے ہیں، اور سمندر کی تہوں میں جنہوں نے سورج کی روشنی کو کبھی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں پر غذا دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو یہ سارے امور سر انجام دے سکتے ہیں، یہ انسان سے یا کسی اور طاقت کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو پھر رسالت کی بات، رسالت میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ ان کی مخلوق نے ان کو دھتکارا اور حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف باتیں کی اور اپنی جو ہے نا وہ خسروانی کا سامان کیا، تباہی کا سامان کیا۔ نوح علیہ السلام نے ان سے تنگ آ کر دعا کی کہ میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، پھر ماننے والوں کو ساتھ لے کر ایک کشتی میں سفر کر کے چلے گئے۔ پھر اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام جن کو اللہ نے اونٹنی کا معجزہ عطا فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے حکم سے وہ اونٹنی آئی، اس نے آوازیں دی اور پھر اس کو بھی انہوں نے پکڑ کر اس کی کونچیں بھی کاٹ ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب مسلط کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ پر بھی انہوں نے اس وقت کے حکمران نمرود نے بہت زیادہ ظلم و تشدد کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، جس سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ بعد ازاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر بڑھاپے کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا اسحاق عطا فرمایا، جس سے باقاعدہ سلسلہ نبوت چلا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کہ اس زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے قبیح جرم میں ملوث تھے، اور اسی عادت کے سبب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں پر انہوں نے نگاہ بد ڈالی، کیونکہ وہ انسانوں کی اور خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی بے چارگی کے عالم میں جملہ کہا کہ
کیا آپ میں سے کوئی الیس منکم رجل الرشید، کیا آپ میں کوئی نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے، کوئی ایسا جوان جو میری بات کو سمجھنے والا ہو، فہم رکھنے والا ہو فہم رکھنے والا ہو، وہ کوئی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کچھ بھی آپ کی بات نہیں سمجھتے، آپ مہربانی کر کے یہ جوان ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کی پیشکش کی کہ آپ میری بیٹیوں سے نکاح کر لیں، یہ میں دینے کو تیار ہوں، لیکن مجھے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کریں، وہ نہ مانیں۔ تو اللہ نے ان پر بھی عذاب مسلط کیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام، جن کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب مسلط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی قہر نازل کیا، اور ایک چیخ کا عذاب آیا جس کی وجہ سے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ آج تک میرے گھر میں پلتے رہے ہو، آج مجھے دین حق کی تبلیغ کرتے ہو۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا آپس میں سخت قسم کا تنازع ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے تمام قبیلوں سمیت راستوں سے نکل گئے۔ اللہ نے پانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے کھول دیے۔ تو جہاں تک یہ امتحانات کی بات ہے وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور جہاں تک بات ہے ان انبیاء کے تعامل کی تو وہ بھی ان آیات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ اور نیک بخت لوگ۔ بدبخت لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، حالت کفر پہ مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ آگے پھر سورہ یوسف کا ذکر ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل خلاصہ، ان کی مکمل کہانی، ان کا قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سبب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، ان کے بھائی اس کی وجہ بنے، اور بھائی لے کر وہ کنویں میں ڈالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو وہاں سے گزرنے والے قافلے نے حضرت یوسف کو اٹھایا، پھر بعد میں مصر پہنچنا، وہاں فروخت ہونا، عزیز مصر کی بیوی کا، ان کو خریدنا، پھر قید خانے میں ڈالا جانا، پھر ان کا دعوت دینا، یہ پورا قصہ اس صورت میں مذکور ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک قیدی کو تعبیر بتلانا خواب کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواب کا علم دیا تھا، خواب کی تعبیر بتلانے کا یوسف کو، پھر وہی تعبیر بتلانے کی وجہ سے بادشاہ کے دربار تک رسائی پانا، پھر بادشاہ کے دربار میں اس بادشاہ کا وزیر خاص بنانا، اور وزیر خاص بنانے کے بعد پھر اس عزیز مصر کی جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ بننا، پھر بھائیوں کا حضرت یوسف کے پاس آنا، انہیں نہ پہچاننا، پھر ان کو بھائیوں کو نواز دینا۔ تو یہ سارا واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ مطالعہ کریں گے اور کسی تفسیر کی کتاب کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہ تفصیل سے واقعہ مل جائے گا۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ ہم مختصر سا خلاصہ پیش کرتے ہیں، زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، پہلے بھی زیادہ طویل ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے آپ کسی تفسیر کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ یہ مکمل واقعہ خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔